السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل الکنز۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے طلاق بدعت پر۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب جیسے ہمارا ٹاپک چلتا آ رہا ہے طلاق کے اوپر، تو ہم نے جس طرح کل ہم نے طلاق احسن حسن اور طلاق سنت پر بات کی تھی، تو آج میں آپ سے طلاق بدعت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو آج آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے کل بات کی طلاق سنت پہ، اور یاد رہے کہ طلاق سنت کے مخالف جو بھی عمل ہوگا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ہر وہ عمل جو کہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، تو وہ جو عمل ہے، جو نیا عمل ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو چنانچہ نبی علیہ السلام نے جس طریقے کے مطابق ہمیں طلاق کا کہا ہے وہ طلاق احسن ہے اور طلاق حسن ہے۔ یعنی کہ یا تو ایک ہی طلاق دے کے کام جو ہے نا اس کے بعد فردہ طلاق نہ دی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طلاق حسن میں جیسے کہ ہر طہر کے بعد جب عورت اپنے پاک ہو جائے تو مباشرت کے بغیر اور صحیح درست الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے، ایک مہینے کے بعد، یعنی ہر طہر کے بعد دیکھا جائے۔ تو طلاق بدعت بنیادی طور پر ان دو طریقوں سے ہٹ کر ہے۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ عورت جو ہے حالت حیض میں ہو تو اس صورت میں بندہ طلاق دے دے، یا پھر تینوں طلاقیں جو ہے وہ اکٹھی ہی ایک ہی بارگی میں دے دے، اور دوسرا کہ غیر مشروع الفاظ کے ساتھ ان میں اس کو ایڈ کر لے۔ تو اس لیے یہ جو ایک ہی بارگی میں تین طلاقیں دینے سے یہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ، اور دوسرا حیض کی صورت میں اصل میں عورت کا جو عدت کا ٹائم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ طلاق اس صورت میں دی جائے کہ عورت کی جو ہے اس کے لیے عدت کا وقت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں حیض کی صورت میں عدت کا ٹائم بڑھ جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، لازمی ہمارے کو اس کو زیادہ ٹائم سٹے کرنا پڑے گا اپنے تین طہر پاک ہونے کے لیے۔ ٹھیک۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے عورت کی آسانی کے لیے اور انسانوں دونوں کو میاں بیوی کی آسانی کے لیے کہ وہ اگر طلاق اگر اس طریقے سے دیں گے تو ایک تو ہے کہ رجت کا جو واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ عورت کا جو ہے عدت کا وقت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو لہٰذا اس لیے اس طریقے سے جو ہے نا اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ اول تو طلاق کا جو عمل ہی ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جائز طریقے رکھے ہیں ان میں سے یہ اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن چونکہ یہ بعض اوقات جو ہے یہ انسانی معاشرت کو قائم کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے بقا کے لیے، تو اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ۔ تو ایک ناپسندیدہ عمل بھی ہو اور اوپر اس کو ناپسندیدہ طریقے سے اس کو کیا جائے تو پھر اس میں سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی ہے، اس کی جو خواصت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ جب کبھی بھی طلاق دینی ہو تو اس کا احسن طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طریقے سے عمل کیا جائے کہ عورت جو ہے جب حالت حیض سے پاک ہو جائے اور آدمی مباشرت کے بغیر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے اور ایک ہی طلاق دے کے اپنے معاملے کو آگے چھوڑ دے، تو اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی خیریں ہی خیریں ہوتی ہیں، بلائیاں ہی بلائیاں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی دونوں کے باہم واپس ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، ان کو اپنے پچھتاوے اگر کسی وقت ہوتا ہے اپنی غلطی کا تو وہ دونوں آپس میں دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ وہ فیملی جو بچے ان کی ہوتے ہیں آگے ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے امکان کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو ایک میرا یہ بھی تھا ذہن میں سوال کہ جس طرح کہتے ہیں کہ نکاح کر لینا چاہیے، اگر آپ نے مجھے تھوڑی سی وہ کنفیوژن ہے، اگر آپ وہ تھوڑا کلیئر کر دیں کہ وہ نکاح والا کیا پروسیس ہے کہ جی پتہ نہیں شاید ایک طلاق یا دو طلاقوں کے بعد آپ کو نکاح کرنا پڑتا ہے رجوع کرنے کے لیے۔ ہاں، اس کے لیے میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا کہ جب طلاق کے تین طہر پورے ہو جاتے ہیں یعنی عدت پوری ہو جاتی ہے جی، تو طلاق رجعی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ اب مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ جب تک آدمی صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے تو اس وقت اس کی طلاق جو ہے معلق ہو جاتی ہے، اس کا نکاح معلق ہو جاتا ہے طلاق رجعی میں۔
ٹھیک اور وہ 3 طہور تک قائم رہتا ہے. ٹھیک اس صورت میں اگر مرد جو ہے اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ جسٹ اس کو کوئی بھی اس کا ہاتھ پکڑ لے یا اس کی اچھی آپس میں بیٹھ جائیں یا اس کا زبان سے اقرار کر لے, کوئی بھی جس طریقے سے مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں جی, تو وہ ہر وہ بات جو ہے وہ اس کے رجوع میں شامل ہو جائے گی. اس صورت میں اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آدمی 2 رجیع طلاقیں دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے الطلاق مرتان, یعنی طلاقیں صرف 2 ہی ہیں, یعنی رجوع کرنے والی طلاقیں 2 ہی ہیں. ٹھیک جب آدمی 2 رجوع والی طلاقیں دے بیٹھتا ہے تو پھر اگر وہ خدا نخواستہ تیسری طلاق دے گا تو اب اس کی طلاق جو ہے وہ اب اس کا جو حق ہے وہ طلاق کا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر آپ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو اس صورت ایک ہی ہو سکتی ہے کہ دونوں میاں بیوی, خاص طور بیوی جو ہے وہ اپنا دوسری جگہ پہ نکاح کرے, اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ان کا دوسری جگہ پہ بھی نباہ نہیں اس عورت کا ہو پاتا تو وہ دوبارہ اپنے مرد سے اگر کسی وقت چاہتی ہے کہ میں نکاح کروں تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہے. یعنی اس میں بھی شرط یہ ہے کہ عورت کا ذہن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جس مرد سے دوبارہ نکاح کرنے جا رہی ہوں میں اس کی وجہ سے مطلب کہ کسی اور سے نکاح کرنے لگی ہوں تاکہ میں اپنے پہلے مرد کے پاس واپس جا سکوں, مطلب اس کے اندر یہ ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو گناہ والی بات ہے, اس میں تو پہلے ہی نیت ہی خراب ہو گئی نا, تو اس لیے حلالہ اس صورت میں اس کو عموماً عام زبان میں ہم حلالہ بولتے ہیں. تو یہ جو ایک مشروط انداز میں جو حلالہ کیا جاتا ہے یہ تو صرف نرا گناہ ہے. ٹھیک, مطلب مشروط نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اپنی نیت کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے, نہ کہ آپ اس نیت سے وہ کام کریں کیونکہ وہ پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. اگر آپ کی نیت انشاءاللہ حلالہ کے اوپر ہم جو ہے نا بعد میں اس میں تفصیلاً بات کریں گے. تو بس یہی اللہ سے دعا ہے جی کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں دین متین کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. اور طلاق کے معاملے میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو عموماً ہم اپنی زبان میں گھروں میں ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. جی, تو طلاق کے حوالے سے بندے کو ہمیں ہر فرد کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی, اپنے علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے بالکل, تاکہ وہ اس کسی حرام اور کبھی کام سے بچنے کا جو ہے نا وہ بندوبست کر سکے. ورنہ میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا تو ایسے لگتا ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق بھی شاید دے گا لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے چکے ہیں. جی بالکل, اس میں ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے. بالکل. چلیں, شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے ہمیں کافی ڈیٹیل میں اس موضوع کے بارے میں آگاہ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حلالہ کا ذکر کریں گے. اور آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک, شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.